بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس حوالے سے ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میرے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ایک کمنٹ کیجیے گا پیارا سا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ سامعین کرام، ہر مسلمان ہم میں سے یہ جانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بنا کوئی بھی چیز ہم نہیں پا سکتے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بنا کوئی ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پتا نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا۔ سامعین کرام، مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی، اب یہاں پر ادعونی جو آیا ہے لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہے ہیں کہ مانگنا کس سے ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات سے ہم نے مانگنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ استجب لکم، کہ میں تمہاری دعاؤں کو کیا کروں گا، قبول کروں گا۔ یعنی پہلے تو یہ کہ مانگنا کس سے ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر قبول بھی اسی نے ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے جو قبول کرے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات۔ اب سورہ فاتحہ میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سننے والا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ جب تو سوال کرنا چاہے تو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد مانگنا چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ ناظرین، اللہ کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 31، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ ان مشرکوں سے کہیے کہ بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، کہ یا یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر وہ ضرور جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو ان سے کہیے کہ پھر تم شرک سے کیوں باز نہیں آتے، پرہیز نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، آپ جانتے ہیں 99 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جن میں ایک نام اللہ تعالیٰ کا مددگار یعنی ناصرن بھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، زمین و آسمان میں کوئی زیرو ہماری مدد نہیں کر سکتی سوا اللہ تعالیٰ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا جو ہے، یعنی کسی کو شامل کرنا، وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور شرک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان سے کہ تم زمین اور آسمان میں جو فاصلہ ہے، اتنے بھی گناہ کر لو اور میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہارے تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دوں گا، ماں سوا شرک کے۔ یعنی اگر شرک کیا ہے تو میں تمہیں اس کی معافی نہیں دوں گا، باقی ان تمام گناہ جو تم نے زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنے گناہ کیے ہیں، بھر دیا گناہوں کو، گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی ہیں، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے شرک کیا ہے تو شرک معاف نہیں کروں گا۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں مشرکین عرب جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں یعنی مشرکین نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا ہے، اور اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مشرکین اللہ کے نام کی زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بات ناظرین سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ مشرکین عرب اپنے بچوں کا ختنہ بھی نیک اعمال بھی کرتے تھے، جیسے کہ عقیقہ بھی کرتے تھے اپنے بچوں کا، عمرہ بھی کرتے تھے، اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے، طواف بیت اللہ بھی کرتے تھے، مشرکین روزہ بھی رکھتے تھے، مشرکین
ان عرب نے بیت اللہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا اور مشرکین فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، پھر بھی مشرکین جو ہیں وہ شرک کرتے تھے، تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ ہے نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہونے کے باوجود، نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ مشرکین تھے اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو وہ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ معبود بنا رکھے تھے، وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ہمارے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ خالق اور وہ خدا نہ بناؤ، بلکہ ارشاد یوں ہوتا ہے کہ تم الہ نہ بناؤ، کیونکہ مشرکین اپنا اور زمین و آسمان کا خالق مالک صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے، لیکن ایک الہ کے قائل نہیں تھے، بلکہ متعدد الہ بناتے تھے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو بیان کرنے کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام کرنے والے کفار قریش جفاران کی چوٹی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان اطہر سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی سزا سنتے ہیں، تو عزت و احترام کے پہلوؤں کو پس پشت ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ مشرکین الہ کے معنی کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کو الہ یعنی مشکل کشا ماننے کی صورت میں ان کی جو معبود باطلہ ہیں ان کی نفی ہو جائے گی۔ بل کو پکارا، تو آج بھی بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق مالک اور رازق تو سمجھتے ہیں، لیکن الہ اور مشکل کشا جو ہیں وہ صرف ایک اللہ کو نہیں بلکہ غیر اللہ کو بھی سمجھتے ہیں۔ جی سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم اس بات کو دل سے مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اپنی زبان سے بھی دل سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ تو اب کوئی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشکل کشا نہیں، کسی کو حاجت روا، کسی کو پریشانی دور کرنے والا سمجھیں گے تو لاکھ مرتبہ بھی آپ اس کلمہ کو زبان سے پڑھ لینا تو کلمے کے مفہوم کا مقصد پورا نہیں ہوگا، آپ انکاری ہو جائیں گے اس کے مقصد سے، اور وہ شرک کے زمرے میں چلا جاتی ہے بات۔ تو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگنی چاہیے ہمیں کچھ ایون یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یعنی اب جوتے کے تسمے کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، تمام کے تمام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یعنی کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی نعمت کو روکنے والا نہیں، کوئی کچھ دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں مگر اللہ کے سوا۔ تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو اس کلمے میں ہم نے اقرار کر لیا اس بات کا۔ اس نقطہ الہ میں جو بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا اور تکلیف دور کرنے والا نہیں مانتے۔ تو سامعین کرام، قرآن پاک میں سورہ نمل کی آیت میں آتا ہے، ترجمہ ہے، بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے، اور دور کرتا ہے سختی اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا۔ زمین میں کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ تم بہت کم دھیان دیتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے صاف طور پر یہ فرمایا کہ مجبور اور بے کس جو لوگ ہیں ان کی پکار جب وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی نہیں سنتا سوا اللہ تعالیٰ کے، اور ان کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔
اور تکلیف اور سختی کو بھی صرف اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، اور یہ الہ کا کام ہے۔ اور الہ کون ہے؟ صرف اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ ہی سے مدد مانگیں، گویا فریاد بھی کر رہے ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، سختی بھی ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں تمام کی تمام کو دور کر دینے والا وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جانتا ہے۔ حضرت آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الفاظ جو ہے سکھائے کہ لا الہ الا انت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اپنی جانوں پر ہم نے خود ظلم کر لیا، ہم نے غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، ہم نے اپنے نفس کی بات کو ماننا شروع کر دیا، ہم نے اپنے اوپر دھیان دینا شروع کر دیا کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم ہیں، نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے سب کچھ، وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ سامعین کرام، پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتی ہوں، جو کہ جن پر کتنی مشکلات آئیں، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ، اللہ کو ہی جو ہے توحید کی ہی دعوت دی کہ اللہ ہی سے مدد مانگو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام آتے ہیں، جو 18 سال تک بیمار رہتے ہیں، اور بیماری کی تمام اتنا طول، مطلب اگر بیمار ہو، کوئی طوالت ہو، اتنی زیادہ بیماری ہو، تو اس حالت میں بھی انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں آپ، مچھلی کے پیٹ میں کس طرح سے رہے اور کس طرح سے جو ہے انہوں نے یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ذریعے جو ہے ہمیں سکھائی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ تمام کے تمام ہمارے انبیاء جتنے بھی زمین پر آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، سب نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سے ہی مدد مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔